بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 82۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس وقت میں سویا ہوا تھا میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس کو پیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ دودھ سے سیری میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کی تعبیر علم سے بیان فرمائی، اس لیے کہ دودھ اور علم دونوں زیادہ نفع پہنچانے میں ایک جیسے ہیں، مشترک ہیں۔ دودھ انسان کے جسم کی غذا ہے اور بدن کی اصلاح کا سبب ہے۔ علم انسان کی روح کی غذا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت کی اصلاح کا سبب ہے۔ انسان دنیا میں جب آتا ہے تو اس کی پہلی غذا دودھ ہوتی ہے جو اس کے بدن کو زندگی عطا کرتی ہے۔ اسی طرح علم دلوں کی زندگی کا باعث بنتا ہے، علم دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دودھ کو علم سے تعبیر کر کے رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو علم ملا ہے وہ علم پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی علم کا فیضان ہے، اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک انوکھی شان ہے، ایک نرالی شان ہے جو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان بیان کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہم دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمتوں کے، ان کی شانوں کے معترف نہیں ہیں، بلکہ ہم ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو شانیں عطا فرمائی گئیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطائیں مانتے ہیں، اللہ کا فضل مانتے ہیں، اللہ کا کرم مانتے ہیں۔ اللہ نے جس پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے لیے جو شان پسند فرمائی وہی شان اللہ نے اس کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔